ہلو، السلام علیکم ابو بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں زکریا صاحب بتائیے، سب خیریت؟ الحمدللہ بھائی، ایک مسئلہ تھا پوچھنے کا تھا۔ ہیں؟ ایک مسئلہ تھا پوچھنے کا تھا آپ سے۔ آپ کے عالم لوگ میرے بھائی کہاں چلے گئے؟ مر گئے کیا؟ میرا زبان صحیح سے بولا، عالم لوگ مر گئے ایسا بولا جاتا ہے کیا؟ تو بالکل میرے بھائی، آپ جب دیکھو اپنے عالموں کو چھوڑ کے میرے پاس فون کرتے ہو مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ نہیں، ارے بھائی آپ بھی تو عالم ہو۔ بھائی یہ آپ کو کس نے بتایا میں عالم ہوں؟ آپ خود کرتے ہو کہ میں عالم ہوں۔ میں نے کہا تھا اہل حدیث کا بچہ عالم ہوتا ہے حنفی مقلدوں کے سامنے۔ میں والا عالم نہیں ہوں ڈگری والا کہ میں مسئلے مسائل بتاؤں۔ آپ نے کہا کہ میں عالم ہوں۔ ہاں تو وہ تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، عالم کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ڈگری والا عالم اور ایک ہوتا ہے علم والا۔ تو میں علم والا ہوں، میرے پاس ڈگری نہیں ہے۔ ہاں تو آپ ہاں تو میں عالم ہونا، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ مزار پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بھائی یہ تو آپ کا دوسرا سوال ہے نا، پہلا سوال کیجیے۔ یہ پہلا ہی سوال ہے میرا کہ مزار پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے درگاہ پہ؟ نہیں، یہ دوسرا سوال ہے۔ پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مزار بنانا چاہیے کہ نہیں۔ پہلے بنانے پہ آئیں گے، اس کے بعد جانے پائیں گے نا۔ جب بنے گی بھائی اس کے بعد ہی تو آدمی جائے گا نا۔ وہ تو میرے کو معلوم ہی ہے، پر تم بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، میرا یہ سوال۔ بھائی مزار بنانا ہی نہیں چاہیے تو پھر جانا تو دور کی بات ہے۔ مزار بنانا نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی حدیث میں صحیح مسلم کی، ٹھیک ہے بھائی، کتاب الجنائز میں، کہ قبروں کو اونچا مت کرو، قبروں کو پکا مت بناؤ۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آرڈر دیا کہ جو بھی قبریں اونچی ہوں پکی ہوں ان کو زمین کے برابر کر دو۔ آج سے 100 سال پہلے جنت البقیع میں کیا تھا بتاؤ؟ آج سے 100 سال پہلے جنت البقیع میں کیا تھا بتاؤ؟ اور 100 سال بعد آج کیا ہے یہ بتاؤ؟ پہلے مطلب اسلام کا بولنے کا تھا، پہلے کے لوگ خراب، پہلے کے لوگ جاہل تھے۔ ارے تو اللہ کے نبی کے دور میں کعبہ میں 313 بت تھے۔ 313 بت تھے کہ نہیں؟ ہاں ہٹایا۔ تو جب 313 بت تھے تو کیا ان کو مان لیں کہ وہ صحیح تھے؟ کیا پہلے کے لوگ کیا غلط تھے؟ ارے غلط ہر دور میں ہوتے ہیں، پہلے بھی لوگ غلط تھے گمراہ تھے، آج بھی لوگ غلط تھے گمراہ ہیں۔ ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگوں تک دعوت پہنچ جائے۔ سنو تو صحیح، میرے کو خالی اتنا تو بتاؤ کہ مزار۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، مزار پہلی چیز تو بنانا بھی بھائی یہ ایک دم غلط ہے، ناجائز ہے، اور اس کے اوپر جانا بھی بھائی غلط ہے، ناجائز ہے۔ کیونکہ جو چیز میرے بھائی دین اسلام میں ہے ہی نہیں، وہاں جا کے آپ میرے بھائی وہاں دین فالو کرو گے تو یہ کیا ہے؟ ارے مسجد بناؤ، مسجدوں میں جاؤ، اللہ کے سامنے میرے بھائی 5 وقت جا کے حاضر ہو، وہ الحمدللہ ثواب کا کام ہے۔ یہ سینکڑوں میل جانا مزاروں پہ، وہاں جا کے فریاد کرنا بہت غلط چیز ہے بھائی۔ اچھا میرے کو یہ بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزار پہ جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے، یہ بتا۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ بھائی نبی کی شان میں آپ کیوں گستاخی کر رہے ہیں؟ ارے گدھول لذیذ، جاتے تھے قبر پہ اپنی موت کو یاد کرتے تھے، یاد ہے نا؟ خود ہی بولا تھا نا۔ وہ قبر پہ نہیں جاتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے، نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جا کے درگاہ پہ جاؤ، مزاروں پہ جاؤ، آستانوں پہ جاؤ اور بہترین سالن روٹی کھاؤ، قوالی سنو اور ہجڑوں کا ناچ دیکھو اور چادر چڑھاؤ اور اگربتی شریف اور موم بتی شریف اور چونگا شریف اور پھول شریف اور یہ شریف اور وہ شریف، یہ سب کچھ نہیں ہے دین اسلام میں۔ یہ تو مزاروں کا دھندا تو بعد میں چالو ہوا ہے نا۔ اچھا بھائی یہ مزار اور مندر، ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے مندروں میں بھی عبادت ہو رہی ہے اور اللہ کو چھوڑ کے بھائی جو یہ مزار درگاہ اس میں بھی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ لوگ تبرک بانٹتے ہو بھائی، جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ پرساد بانٹتے ہیں، وہ لوگ آرتی کرتے ہیں، آپ لوگ بھائی وہ فاتحہ پڑھتے ہو۔ کیا فرق کیا ہے؟ خالی نام بدل گئے، طریقہ تو وہی ہے نا۔ ہم ایک آدمی کو فون دیتے ہیں، اس سے ذرا بات کرو۔ ایک کیا 2 آدمی کو فون دو۔ ہلو، السلام علیکم من اتبع الہدی۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی بتائیے۔
آپ کون हाँ मैं अजीज बात कर रहा हूँ। ہیں؟ अजीज अजीज अब्दुल عزیز بھائی، ہاں ماشاء اللہ، جی بتائیے عبد العزیز بھائی۔ देखिए एक्चुअली हम लोग है ना आलिम नहीं है। نہیں عالم تو میں بھی نہیں ہوں۔ हाँ, नहीं अभी तो आप बोले ना आप पढ़ के समझ के आलिम बने हो, पढ़ के नहीं बने हो। ہاں وہ علم والے معنی میں عالم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈگری نہیں ہے، سند نہیں ہے۔ تو ابھی ہم لوگ عالم نہیں ہے۔ عالموں کے پاس جا کے اگر آپ بیٹھتے ہو یا کوئی بھی سنی عالم کے پاس جا کے اگر آپ ڈیبیٹ کرتے ہو، اچھا آپ ہاں یوٹیوب بہت بار چلاتے جا کے بیٹھ چکے ہیں، ڈیبیٹ بھی کر چکے ہیں، بیچارے بھاگ جاتے ہیں، جواب بھی نہیں دیتے۔ یوٹیوب چلاتے ہو یوٹیوب؟ ہاں یوٹیوب پہ چینل ہے میرا بھائی، خالی افو خان آپ اتنا ٹائپ کر دیجیے گا، میرے سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے۔ تو سنو ابھی آپ ایک کام کرو، کبھی انٹرنیٹ چل رہا ہوگا نا، کبھی فرصت میں رہو گے نا تو نہیں انٹرنیٹ میرا 24 گھنٹہ چلتا ہے۔ سنیے تو صحیح، ابھی آپ غیر مقلد ہو یا دیوبند ہو؟ بھائی یہ غیر مقلد تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، ہم تو اہل سنت والجماعت متبع سنت اہل حدیث ہیں۔ اچھا آپ اہل حدیث ہو؟ ہاں الحمدللہ۔ آپ نہیں ہو اہل حدیث؟ نہیں ہم لوگ اہل حدیث نہیں ہیں، ہم لوگ معاذ اللہ، یعنی کہ حدیثوں کو نہیں مانتے آپ؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اہل قرآن ہیں، ہم لوگ اہل قرآن ہیں، اہل قرآن ہیں آپ؟ شریف کو ماننے والے ہم لوگ، آپ سرکار کو ماننے والے ہم لوگ، اولیاء کرام کو ماننے والے، اپنے ماں باپ کو ماننے والے ہم لوگ۔ تو آج کے دور میں جو اہل قرآن ایک فرقہ ہے وہ تو میرے بھائی حدیثوں کا منکر ہے، وہ کہتا ہے ہم جو بھی چیز لیں گے قرآن سے لیں گے۔ سنیے نا، نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، آپ 24 گھنٹہ نماز پڑھتے رہو جنت نہیں ملے گی، آپ نے اپنے ماں باپ کی نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی ہے، یہ کس جاہل نے آپ کو بتایا؟ پہلے میری بات تو پہلے ختم ہونے دیجیے پھر آپ نہیں آپ اپنی بات نہ بتائیے میرے بھائی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائیے نا۔ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ نماز پڑھنے سے جنت آپ کو نہیں ملے گی؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں، ہم لوگ تو کہیں پڑھے نہیں ہیں، ہم لوگ صرف سن کے بول رہے ہیں، تو میں تو اسی لیے تو سنا کے آپ سنی ہو گئے ہیں، آپ کا دماغ سن ہو چکا ہے میرے بھائی، تھوڑا پڑھ بھی لیا کیجیے۔ پہلے سنیے تو صحیح میری بات، میں نے یہ سنا ہو، ہر دھرم میں سنا ہو، ایسا نہیں کہ اسلام دھرم میں کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ میں نے ہر دھرم میں یہ سنا ہو کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کے سامنے اف کر کے بولنے کا حکم نہیں ہے ہم کو۔ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے نا۔ ہاں تو سننے تو صحیح، پہلے میری بات تو پوری سنیے، اف کر کے بولنے کی وہ نہیں ہے۔ اگر میں 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہوں، میں 24 گھنٹے حج کرتا رہوں، تو 24 گھنٹے میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں، اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی صرف ایک کر دیا نا میں نے، تو پھر مجھے جنت میری وہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی جنت۔ نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ کی عقل کی کمی ہے۔ ارے پھر آپ وہی بول رہے، پہلے میری بات تو ختم ہونے دیجیے۔ جب میری پوری دن عبادت ہے تب وہ پوری ضائع ہو جائے گی صرف اپنے ماں باپ کو ایک چیز کے لیے میں نے منع کر دیا یا ان کی نافرمانی کر دیا، بس یہ اتنی سی چیز کے لیے میری پوری عبادت ختم ہو گئی۔ نہیں آپ کا بیسک تھوڑا کمزور ہے میرے بھائی۔ دیکھیے جو بھائی یہ حقوق العباد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ماں باپ کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور پڑوسی کے حقوق اور مطلب بھائی یہ کیا بولتے ہیں جانوروں کے حقوق، تو یہ جن کے حقوق ہیں وہ حقوق اگر آپ کوئی کے مار رہے ہیں تو اس کا آپ کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ لیکن جو یہ آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، تو جو آپ سے چوک ہو رہی ہیں، جانے غلطیاں ہو رہی ہیں، جو آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، وہ نماز پڑھتے پڑھتے بھائی وہ سب آپ کے دھلتے جائیں گے۔ تو آخرت میں جو اللہ کے حق میں سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور بندوں کے حق میں جو پہلا حساب ہوگا وہ ہوگا خون کا۔ تو اگر اللہ کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے، نماز اگر آپ کی صحیح ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ آپ کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھنے سے آدمی جنت نہیں جائے گا، اور ماں باپ کو ہم نے اف کہہ دیا اور زندگی بھر 5 ٹائم کی نماز پڑھی تو ہم تو جہنم گئے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، آپ نماز پڑھ لو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید رکھو، اور جو آدمی نماز پڑھے گا تو وہ کبھی اپنے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہے گا، کیونکہ جب وہ پڑھے گا تب نا۔ سنو نا، میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں، اب وہ نہیں پکڑ رہے ہو، آپ کو دوسری چیز پکڑ رہے ہو۔ نہیں آپ اصل میں غلط چیز بتا رہے تھے نا، اس لیے میں نے آپ کی اصلاح کر دی۔ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں نا وہ بات ہو رہی ہے احترام کی، اس میں نماز روزہ جنت یہ نہیں ہو رہی ہے، مطلب میں مرتبہ بتا رہا ہوں، ماں باپ کا مرتبہ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میرے ماں باپ نہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ 5 ٹائم کی نمازی ہے، اس میں کسی نے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ماں باپ یہ ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کا مطلب صرف ماں باپ ہے۔ اب ان کا مرتبہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ ان کی ایک نافرمانی مطلب مجھے سیدھا جہنم میں لے کے چلی جائے گی۔ ایک نافرمانی مطلب ان کا احترام، میں آپ کو احترام کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ۔ میں یہاں پہ اگر والدین آپ کو بھائی شرک کرنے پہ مجبور کرے، بدعت کرنے پہ مجبور کرے، تو وہاں پہ آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔
इज्जत करने में मेरे माँ बाप ये नहीं बोल रहे कि कहीं जाके पूजो, कहीं जाके ये करो। तो आप ही तो कह रहे हो मेरे माँ बाप नमाज भी नहीं पढ़ते, तो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो क्या आपको अच्छी राय देंगे? तो आज की तारीख में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो मेरे को बताइए ना। तो आज की तारीख से भाई आपका फैसला नहीं होगा ना, आपको तो इस्लाम पे चलना है, चाहे वो पुरानी तारीख हो, चाहे आज की तारीख हो, चाहे आने वाली तारीख हो। नजर में सारे काफिर है, मतलब जो नमाज नहीं पढ़ रहा वो सारे काफिर हो गए। मेरे भाई ये तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना कि बंदे और कुफ्र के दरमियान जो आड़ है वो नमाज है। जो नमाज को छोड़ देता है उसने शिर्क किया। नमाज को जिसने छोड़ दिया उसने शिर्क कर दिया। हाँ, ये अल्लाह के नबी की हदीस है कि नमाज को छोड़ना शिर्क है, नमाज को छोड़ना कुफ्र है। क्योंकि जो इंसान नमाज छोड़ता है यानी कि उसने किसी और को माबूद बना लिया है, क्योंकि उसको भाई वो ये जानता ही नहीं है कि अल्लाह ताला है। 5 टाइम की नमाज पढ़ना है, वो खाली दिल से तो कह रहा है कि हाँ 5 टाइम की नमाज है, लेकिन पढ़ेगा खाली जुम्मे की। आप सुनो, एक होता है नाफरमानी करना और एक होता है किसी चीज को नहीं करना। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। नाफरमानी का मतलब ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये हो गई नाफरमानी। एक ये होती है कि मैं नमाज पढ़ूंगा मगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। ये दोनों नाफरमानी है ना भाई। 5 वक्त की नमाज फर्ज है और वो कह रहा है अगले जुम्मे से, तो ये भी नाफरमानी है अल्लाह की। क्या नाफरमानी है? अभी मैंने आपको पूछा कि आप चाय पियोगे, तो आप बोलेंगे मैं नहीं पीऊंगा, तो ये सीधा हो गया मना करना। अरे चाय पीना फर्ज थोड़ी ना है, जो चीज फर्ज है उसकी आप बात कीजिए ना। नमाज की आप बराबरी चाय से कर रहे हो, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। आपको पूछूंगा, सुनो, आपने जोर की नमाज पढ़ी तो आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को पूछो कि आपने जोर की नमाज पढ़ी? आपने जोर की नमाज पढ़ी भाई? हाँ, तो मैं बोलूंगा अभी नहीं पढ़ी। अभी नहीं पढ़ी तो पढ़ेंगे? सुनो, मैं अभी पढ़ूंगा। हाँ तो पढ़ेंगे ना, तो बस ठीक है। सुनो, पहले सुनो तो सही। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं बोलता कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। नहीं पढ़ूंगा हो गया, वो हो गया नाफरमानी, ये हो गया कुफ्र। अभी किसी को भाई ऐसे से मुसलमान आपको दिखा देंगे, वो ये कहते हैं कि नमाज तो गुनाहगार लोग पढ़ते हैं, हम तो बख्शा है, पीर बाबा का दामन पकड़ के चले जाएंगे। नमाज तुम लोग पढ़ो, तुम लोग ज्यादा गुनाह करते हो। जाना होता ना तो फिर बहुत बड़ी बात होती थी। पीर बाबा का दामन पकड़ के कोई भी जन्नत में नहीं जाता। चलिए माशाअल्लाह, एक चीज तो आपने कबूल की कि मेरे भाई पीर बाबा का दामन पकड़ के कोई का बेड़ा पार नहीं होने वाला है, उसको नमाज पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वो सबसे पहली चीज खुद में बदलाव लाना जरूरी है। खाली उनका वसीला होता है। अभी हम लोगों का जो तरीका है ना, जो चलने का, ये कैसा है? वो हमारे बुजुर्ग है जिन्होंने हमको दीन दिया। जिन्होंने आपको दीन दिया तो अल्लाह के नबी माज़अल्लाह फिर वो क्या थे आपके नजदीक? अच्छा ठीक है, अल्लाह के नबी ने दीन आपको नहीं दिया? सुनो, आपको कौन से नबी? अल्लाह के नबी का दामन पकड़ो ना, अल्लाह के नबी के पीछे पीछे चलो। आप कौन से नबी के हाथ पे बैठ किया आपने कौन से नबी के हाथ में ईमान लाया आपने, ये बताओ। अल्लाह के नबी, आपने उनके हाथ पे ईमान लाया? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीम पे ईमान लाए भाई, उनकी तालीम तक कयामत तक मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम दिया किसने? वो तालीम आप तक कहाँ से पहुँची? अरे वो मेरे भाई दौरे, मतलब भाई देखो, अल्लाह के नबी से सहाबा ने सुना, सहाबा से ताबई ने, ताबई से तबे ताबई ने, उनके मुहद्दिसीन ने नकल किया, मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखा, किताबें छपती गई, आज हमारे पास मौजूद है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। आपने डायरेक्ट ईमान वहाँ से नहीं मिला आपको, आपसे डायरेक्ट मिला है कुरान हदीस से मेरे भाई, इनडायरेक्ट नहीं मिला है। हाँ, तो वही तो मैं बताने जा रहा हूँ। आप इन सबकी पैरवी करके ही मुसलमान बने हो। पैरवी नहीं करके बने, इन लोगों ने पहुँचाया है अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम। पहुँचाने का मतलब हम अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम को सुन के, पढ़ के, देख के मान लाए हैं। हम किसी वली अल्लाह की बात को मान के उनसे बैत लेके इस्लाम नहीं कबूल किया है। चलिए मेरी बात सुनो, मैं आपको एकदम सीधा वो बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको अगर बोल दिया कि मज़ारों पे जाना शिर्क, आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? क्यों? क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ। नहीं, मैं मान लूंगा, बिल्कुल शिर्क है मेरे भाई। पहले सुनो, चलो मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ तुमको, आपको कि ये बात है। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं आपको बोल दिया कि चाय पीना गलत है, चाय पीना गुनाह है, तो आप मेरी बात नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। आप उसी मैं मान लूंगा, अगर आप दलील दोगे कि चाय में भी थोड़ा मतलब नशा होता है, ये वो, तो मैं मान लूंगा। दलील कहाँ से आई? तो आप कुरान हदीस से दोगे ना? अरे दलील देने वाले भी तो इंसान थे ना, वो भी तो इंसान थे। दलील आसमान से नहीं आई, आसमान से सिर्फ कुरान शरीफ उतरी है। आसमान से कुरान शरीफ उतरी है तो क्या आपके ऊपर उतरी है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके ऊपर उतरी है उसने तो मेरे भाई उम्मत को बताया है। अरे हाँ, तो उम्मत को बताया किसने, ये बताओ ना। अल्लाह के नबी ने। उम्मत को बताया किसने? उम्मत को किसने बताया? अल्लाह के नबी ने बताया। सुनो, पहले सुनो, आसमान से कुरान शरीफ उतरी, कुरान शरीफ को बताया आप सरकार ने। आप सरकार से जितने हदीसें निकली, वो हदीसें हम तक कहाँ से पहुंची? सहाबा कराम से, मुहद्दिस कराम से यहाँ तक पहुंची। हिंदुस्तान में इस्लाम आया कहाँ से? राजा गरीब नवाज की। वो अल्लाह के नबी के दौर में आ गया था, ये झूठ है आपका।
میرے جھوٹ نہیں ہے وہ، آپ کو لگتا ہے جھوٹ ہے. وہ آپ کو میرے بھائی یہ طوطے کی طرح پڑھا دیا گیا ہے کہ یہ ہندوستان میں جو اسلام لائے تھے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے تھے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اچھا سچ کیا ہے آپ بتاؤ. سچ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہی جب اللہ کے نبی اس دنیا میں حیات تھے تبھی انڈیا میں اسلام آ چکا تھا. تو کتنے لوگ اسلام قبول کیے تھے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے بخاری شریف کی کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. تو جو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، سن لیجئے اللہ کے بندے، اب آپ بولنے نہیں دے تو سن لیجئے، سمجھ لیجئے نا. ایسی علمی بات بتا رہا ہوں جو آپ کے عالموں نے آپ کو آج تک نہیں بتایا ہوگا. سن تو لیجئے آپ. اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ تمام عالم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو انڈیا میں بھائی ایک راجہ بھوج تھے، ان کا نام تھا راجہ چیرا من. انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے. تو ان کے جو سپاہی تھے وہ پہنچتے روس ہوتے ہوئے وہ پہنچ گئے عرب میں. عرب میں ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو بھائی ان کے سپاہی ان کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے اوپر بھائی وہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ صحابہ ہو جاتے ہیں. پھر وہی جو سپاہی ہوتے ہیں وہ صحابہ بن کے واپس انڈیا آتے ہیں اور راجہ چیرا من کو بات بتاتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کے نبی کے دور میں ہی اسلام انڈیا میں آ چکا تھا. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے بھی اسلام کو پھیلایا، لیکن انڈیا میں اسلام پہلی بار وہ لے کے آئے، یہ سراسر جھوٹ ہے. نہیں یہ میں بھی پڑھا ہوں، آپ جو بتا رہے ہیں نا یہ میں بھی پڑھا ہوں. اور راجہ چیرا من کی جو بھائی ان کے دوارا بنائی گئی مسجد ہے وہ آج بھی میرے بھائی انڈیا میں موجود ہے. سنو یہ کیرلا کی بات ہے، میں یہ پڑھا ہوں یہ بھی مجھے بھی پتا ہے. یہ کیرلا کی بات ہے، ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد بھی کیرلا میں بنی ہے اور وہاں پہ ایک صحابہ کرام کی مزار بھی ہے، یہ بھی پتا ہے مجھے. میں سب یہ پڑھا ہوں. ہم لوگ صحابی کا نام ہے مالک بن دینار. مالک بن دینار، یہی سب بات ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ ولیوں کی شان میں میرے بھائی اتنے آگے پہنچنے کے لیے، ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ جھوٹ بول دیا گیا ہے کہ خواجہ غریب نواز جب ایک سائڈ سلام پھیرتے تھے تو 9 لاکھ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے، دوسری سائڈ سلام پھیرتے تھے تو 9 لاکھ لوگ بھائی اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. یہ جھوٹ ہے. انہوں نے محنت کی، دین اسلام کے لیے محنت کی، لوگوں نے دین کو اپنایا، یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن انہوں نے پورا اسلام پہنچایا انڈیا میں، یہ بات بالکل جھوٹ ہے. میں آپ کی بات ہے نا سمجھ گیا ہوں، مگر میرے کو ابھی تھوڑا ایک چیز کا تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے. میں بھی یہاں پہ کافی اہل حدیث لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں، مگر ان لوگ تو یہ بات کا انکار کرتے کہ جو چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے یہ معجزے کا کرتے. ان لوگ کافی معجزے کا انکار کرتے. مطلب آپ میں بھی 2 جماعت ہے کیا؟ بھائی وہ اہل حدیث ہوگا نہیں نا. اب کوئی اپنے آپ کے آگے اہل حدیث کا لیبل لگا کے اللہ کے نبی کے معجزے کا، صحیح بخاری کی حدیث کا انکار کر رہا ہے تو وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو دھوکہ کوئی دے رہا ہوگا. سنو نا، آپ صحیح بخاری شریف پڑھتے ہو؟ آپ لوگ صحیح بخاری شریف کو ہی مانتے ہو نا بھائی؟ پھر وہی چیز، ہم ساری اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی کتاب میں موجود ہو. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، حاکم، ابن بزار، کوئی بھی کتاب ہو، اللہ کے نبی سے اگر صحیح سند سے حدیث ثابت ہے تو ہم اس کو مانیں گے. یہ شرط نہیں ہے کہ خالی بخاری مانیں گے اس کے علاوہ چھوڑ دیں گے. ہاں مطلب صحیح حدیث وہی مانیں گے آپ لوگ. ہاں صحیح حدیث بھائی کسی بھی کتاب میں ہوگی الحمدللہ مانیں گے. ضعیف کو نہیں مانیں گے نا؟ ضعیف حدیث میرے بھائی پہلی چیز تو حدیث ہی نہیں ہوتی ہے نا اللہ کے نبی کی. اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو میرے کو یہ بتاؤ نا، یہ بخاری شریف میں نماز کے وقت کہاں دیکھنا ہے؟ ایک حدیث نمبر کے ساتھ میں ذرا بتا دیجیے نا کہ نماز کی حالت میں کہاں دیکھنا ہے. بھائی پوری نماز، ٹھیک ہے، آپ پوری نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو آنکھیں ہوں گی وہ جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ رہے گی. سنو، میرے کو بولا ہوا نہیں چاہیے حضرت، مجھے نا لکھا ہوا چاہیے. ہاں لکھا ہوا بتا رہا ہوں. اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو آپ کا جوتا میرا سر. ہاں سند کے ساتھ. کون سی حدیث شریف میں کیا سند متن کیا محدثین ہوں کیا بھائی میں؟ ہاں تو نہیں تو پھر بحث کیوں کر رہے ہو؟ ارے تو آپ نے فون کیا نا، آپ کی مس کال آئی تھی، آپ بحث کرنے کے لیے فون کیے ہو. اور دوسری چیز یہ، آپ تو مقلد جاہل ہو، تو مقلد حدیث کی سند متن یہ جان کے کیا کرے گا؟ نہیں بھائی جو مقلد ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اجماع ہے تو وہ سند متن جان کے کیا کرے گا؟ نہیں تو میں اسی چلیے میں نے آپ کو بھائی بتا بھی دی سند، تو آپ کیا کر لو گے؟ آپ کی سمجھ میں آئے گی سند؟ آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ آپ عالم نہیں ہو، تو جب عالم نہیں ہو تو سند آپ کو بتا دیں گے تو کیا آپ اس کا اچار ڈال لو گے سند کا؟
अचार नहीं डालूंगा मैं जाके पढ़ूंगा और ढूंढूंगा, मुझे मिल ही नहीं आज तक। वाह वाह, आपके आलिम लोग तो मेरे भाई सनद मतन आज तक देख नहीं पाए किसी हदीस का, और आप देखोगे। मैं देखता हूँ, सुनो मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं अच्छा, आज तक जिंदगी में कौन सी हदीस की आपने सनद मतन देखा? सुनो ना, मैं ढूंढ के उसको व्हाट्सएप की कॉपी आपको भेजूंगा, मैंने ये हदीस ढूंढ लिया और आपकी फोटो निकाल के मैं आपको भेजूंगा सब पूरी। तो हदीस हम आपको बता रहे हैं ना मेरे भाई। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी एक बार नमाज पढ़ रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने पूरी नमाज पढ़ ली और अल्लाह के नबी की आंखें सजदों की, मतलब जो सजदों का जो एरिया होता है, प्लेस होता है, ठीक है, जगह होती है, वहां से अल्लाह के नबी की आंखें नहीं हटी। और दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी जब कायदे में अत्तहियात में बैठते तो जिस उंगली को उठाते उस उंगली की तरफ देखते। तो इन दोनों हदीस को जमा करके ये पता चलता है कि हमें पूरी नमाज में सिर्फ अपनी सज्जे की जगह पे देखना है, लेकिन कायदे में जब अत्तहियात के लिए हम उंगली उठाएंगे तो अपनी उंगली की ओर देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात साबित हो गई। सुनो ना, आपने मुझे इतना बता दिया ना, इतना बता दिए, चलो मैं आपकी बात को मान भी लेता हूँ, मगर मेरी बात ना मानो, अल्लाह के नबी की बात मानो भाई। मैं कोई दीन इस्लाम में हुज्जत थोड़ी ना हूँ। आप सुनो, आप मेरी पूरी बात खत्म होने दो, फिर आप अपनी आगे बात करो। एक्चुअली जो बातें होती है ना, मेरी मुकम्मल होगी, फिर आप करो, आपकी होगी तो मैं करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे को ये एक नंबर दे देंगे ना, हदीस नंबर, तो मैं जाके ये ढूंढूंगा, क्योंकि मैं काफी लोगों से पूछा, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, ये वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था। तो अब ये भाई इसकी बता दे, हदीस नंबर, बाप का नाम, ये सब आदमी कोई अपने गले में हदीस की किताबें टांग के तो घूम नहीं रहा है कि आपने अचानक फोन पे कोई सवाल पूछ लिया, मैंने हदीस नंबर आपको बता दिया। आपने अभी मत बताओ, जब आपसे कभी फुर्सत मिलेगी। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, ये हदीस मौजूद है, हम इंशाल्लाह आपको देख के इसका हदीस नंबर, मतन, अरबी मतन, सनद सब भेज देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और एक सुनो, और एक चीज है, और एक मेरे को जानना है, ये भी मुझे काफी लोगों से नहीं मालूम पड़ा है, जो पेशाब के लिए जो बैठ के पेशाब करते हैं ना, बैठ के पेशाब करते हैं, ये भी कहाँ से साबित है? मुझसे भी किसी ने सवाल किया था ये भाई, बुखारी शरीफ में है भाई, वो मतलब इसके बारे में हदीस आती है। एक जगह आता है कि अल्लाह के नबी ने खड़े होके भाई पेशाब किया, और एक जगह आता है अल्लाह के नबी ने बैठ के पेशाब किया। और बैठ के पेशाब करने की तो तमाम हदीसें हैं, अबू दाऊद में भी हैं, इब्ने माजा में भी है कि अल्लाह के नबी बैठ के इस्तिंजा करते थे, ऐसे इस्तिंजा करते थे। अरे नहीं, आप सुनो तो सही, मैं क्या बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, असलम खान नाम है उसका, असलम खान, वो है अहले हदीस है। वो क्या बोलता है, हम लोग सिर्फ है ना हदीस मानते हैं, कौन सी मालूम है? सही हदीस, बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम, सही तिरमिजी, बाकी कोई दूसरी हदीस को नहीं मानते। मतलब उसने मुझसे ये सवाल मुझे ये बोला है। तो भाई आप किसी की बात को आप क्यों पकड़ लो? अहले हदीस आलिम की बात आप सुनो ना, अहले हदीस का जो मनहज है, उसके जो उसूल है, आप उसको पढ़ो ना। आजकल के अहले हदीस क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मेरे को उससे क्या लेना देना। नहीं सुनिए तो सही, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पहले वो सुनिए। आप है ना, मैं वो जो मेरे को बताया ना, उसने जो दोस्त ही है मेरा, मगर वो काफी आलिमों के साथ उठता बैठता है, तो उसने मेरे को ये सब चीजें बताया कि ऐसी बातें है, वो अहले हदीस है। मतलब मेरी भी उससे काफी बार बहस हो गई है, मगर उसने मेरे को काफी बार चुप बिठा चुका है, क्योंकि उसके कुछ ऐसे सवाल रहते थे ना, मेरे पास उसके जवाब नहीं रहते थे। उसमें से उसके 2 सवाल ये भी थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे जवाब दे दो कि मैं उसको दे दूँ, कि मेरे को हदीस नंबर आप दे देंगे ना, तो मैं उसके मुंह पे लेके बताऊंगा, ये देख और चल मेरे साथ मकतब पे और ये देख। भाई बैठ के पेशाब करने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी, मुस्लिम और काफी जितनी भी मोतबर किताबें उनमें आया हुआ है, अल्लाह के नबी का पूरा इस्तिंजा करने का तरीका, तहारत करने का तरीका सब आया हुआ है। सुनो, काफी हदीसों में है, मैंने उसको बताया भी लेके जाके, मगर उसका कहना क्या है मालूम है? सही हदीस शरीफ बताओ मुझे लाके। अरे तो बुखारी, मेरे भाई बुखारी मुस्लिम में क्या ज़ईफ हदीस है? हाँ तो बुखारी शरीफ की मेरे को वो दे दीजिए ना, एक नंबर मेरे को, आप जाके ना मेरे को आप हदीस की जो नंबर होता है ना, पेज नंबर और हदीस नंबर। भाई आपका पहली चीज तो जो आपका दोस्त है जिसको आप कह रहे हैं वो अहले हदीस है, वो पहली चीज तो अहले हदीस होगा नहीं, ठीक। आपको वो बेवकूफ बना रहा है, आपके साथ खेल रहा है, और आप भी उसके साथ खिलौना बन के खेल रहे हो। वो गैर मुकल्लिद है, एक्चुअली वो गैर मुकल्लिद है। हाँ तो गैर मुकल्लिद होगा, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की टीम का होगा, ठीक है, वो हमारी टीम का नहीं है। अच्छा, वो आपकी टीम का नहीं है मतलब? अरे अहले हदीस का बच्चा जानता है कि भाई तहारत के क्या आदाब है, इस्तिंजा कैसे करना है, ढेले से भाई जो इस्तिंजा होता है कैसे होता है ये भी पता है। अगर मेरे भाई ना पानी हो ना ढेला हो, आज के दौर में अगर हम पेशाब कर रहे हैं तो क्या करें? तो भाई टिश्यू पेपर इस्तेमाल करेंगे। कितने इस्तेमाल करें भाई? 3 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके बाद टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने के बाद भी
اگر ہمیں کہیں پہ بھائی ٹوائلٹ مل جاتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم اس کو پانی سے ایک بار دھوئیں گے. تو یہ سب مسئلے مسائل تو آج کل بچوں کو بھی پتہ ہے. اب وہ کون ایسا جاہل ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی بیٹھ کے پیشاب کرنے کی اس کو حدیث نہیں ملی آج تک. سنو نا، میرے کو نا آپ سے بات کر کے نا کافی مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، مطلب کافی کچھ سیکھنے مل رہا ہے آپ سے. تو میں میرے کو نا تھوڑا یہ بتاؤ نا کہ ایکچولی یہ جو ابھی جو چل رہا ہے، یہ جو فرقہ وارانہ جو چل رہا ہے ابھی، اس میں دیکھو سنی ایک الگ ہو گئے، دیوبندی ایک الگ ہو گئے، اہل حدیث الگ ہو گئے، غیر مقلد الگ ہو گئے. تو یہ ایسا مطلب کتنا ایسا کچھ پتا ہے آپ کو؟ کچھ پتا لگ سکتا ہے کہ جی جی بھائی، اصل میں یہ ایک سنی ہے پورا، آپ سمجھ رہے ہیں. اس کو عام طور پہ کہتے ہیں سنی. اب سنیوں میں جو فرقے آ گئے ہیں وہ بریلوی آ گیا ہے، دیوبندی آ گیا ہے، قادیانی آ گیا ہے. ٹھیک، اس ٹائپ سے مطلب بھائی یہ کیا بولتے ہیں، دعوت اسلامی آ گیا ہے، جماعت المسلمین آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی آ گیا ہے. اس ٹائپ کے فرقے آ گئے ہیں، لیکن اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی پیرانے پیر شیخ عبد القادر، ٹھیک ہے بھائی، جو صاحب سے ولی اللہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ، انہوں نے اپنی صاف بھائی کتاب میں بتا دیا تھا، بنیت الطالبین صفحہ نمبر 704 پہ، کہ آج کی تاریخ میں اہل سنت و جماعت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث. تو اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے. اہل حدیث تو تب سے موجود ہیں جب سے اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، اور جب سے حدیث موجود ہے بھائی حدیث کو ماننے والے موجود ہیں، اور حدیث کے ماننے والوں کو ہی عام طور پہ اہل حدیث کہتے ہیں. اب اس کا ہر دور میں الگ الگ نام تھا، اہل حق، اہل توحید، اہل سنت، اہل حدیث، محمدی، سلفی، فرقہ نازیہ. اب اس کا ہر دور میں اپنا الگ الگ نام تھا. اب جیسے آج کے دور میں اس کا نام ہو گیا ہے سلفی، آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس کا منہج ایک ہی ہے. فرقہ تب بنتا ہے جو عقیدے میں اختلاف ہو، یعنی کہ جو اصل سے ہٹ جائے. تو اصل سے کون ہٹا ہے؟ یہ دیوبندی، بریلوی، قادیانی، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی اور یہ جماعت المسلمین، یہ سب اصل سے ہٹ گئے ہیں. اور فرقے کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں کہتا ہے کہ تم سب لوگ مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سب، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، ایک ساتھ مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیجئے. اللہ کی رسی ہے اللہ کا کلام، اللہ کا جو بھائی قرآن ہے وہ اللہ کی رسی ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر وہ 171، ٹھیک ہے، 171. اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ کامیابی والا ہوگا. تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا جو 72 جا رہے ہیں جہنم میں وہ کون کون سے ہوں گے، نہیں، صحابہ اکرام نے پوچھا نہیں وہ کامیابی والا فرقہ کون ہے. تو اللہ کے نبی نے نام نہیں بتایا کہ وہ بریلوی ہوگا یا دیوبندی ہوگا یا شیعہ ہوگا یا کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے صفات بتائی. کیا بتائی؟ ما انا علیہ و اصحابی الیوم، آج کے دن جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہے وہ لوگ کامیاب ہیں. تو اگر آج کی تاریخ میں کوئی بھی عمل ہو رہا ہے فوراً ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا اور ہمارے صحابہ کا عمل کیا تھا. جو اس کے اوپر آج کی تاریخ میں عمل کرے گا وہ فرقہ ناجیہ میں سے ہوگا، یعنی کہ بھائی وہ کامیابی والا فرقہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے فار ایگزامپل آج کی تاریخ میں بھائی کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہم کنڈے منائیں گے، تو کنڈے اب ہم کو دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی کے دور میں کیا اللہ کے نبی نے کبھی کنڈے کی نیاز کی؟ نہیں کی. صحابہ اکرام نے اتنے سارے 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ اکرام تھے، کیا انہوں نے کبھی کنڈے کی نیاز کی؟ نہیں کی. کنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے. اگر کنڈا دین اسلام میں جائز ہوتا تو عربی میں اس کا کوئی نہ کوئی تو نام ہوتا. بھائی حدیث میں اس کے بارے میں کچھ تو آتا کہ ہاں مغرب کے بعد بھائی کنڈے کی نیاز ہوگی اور ایسے فاتحہ ہوگی ویسے فاتحہ ہوگی، کھانے میں جلیبی بنے گی یا مطلب کھچڑا بنے گا یا چونگا بنے گا یا ملیدہ بنے گا. کچھ تو حدیث میں آتا نہیں آتا. اس کا مطلب جو کنڈے ہے یہ بھائی ایک طریقے کی بدعت ہے جس کو لوگ اصالے ثواب کے نام سے ثواب پہنچانے کی نیت سے کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے. تو اس طریقے سے اگر کسی کو بھی میرے بھائی سیدھی راہ پہ چلنا ہے، اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، تو اس کو یہ فرقے باجیوں سے الگ ہو کے اہل سنت والجماعت میں شامل ہونا ہی پڑے گا اور اس کو بھائی کتاب و سنت کو تھامنا پڑے گا.
لیکن اب یہاں پہ مسئلہ آ گیا ہے، کیا حنفی گمراہ ہیں؟ کیا ہمارے اتنے بڑے بڑے عالم کیا گمراہ تھے کیا؟ تو بڑے بڑے عالموں کو چھوڑ دیجئے، قرآن حدیث کو دیکھیے. ہاں سنیے نا، میں ایکچولی ابھی سب آپ کی بات میرے کو سمجھ میں آ گئی، سب اچھی لگی. ایک چیز ہے نا میرے کو تھوڑی وہ لگ رہی ہے. کیا ہوتا ہے معلوم؟ کیا ہوتا ہے ابھی سمجھ لو کسی کو بھی کھانا کھلانا، کسی کو بھی کھانا کھلانا، مطلب کسی غریب کو کھانا کھلانا یا کسی پڑوسی کو کھانا کھلانا، کسی رشتے دار کو کھانا کھلانا، مطلب یہ بات آپ کی اچھی تھی، مگر میرے کو تھوڑا یہ لگی جیسے کہ میں کچھ بھی کرتا ہوں، اب میں اس کو فاتحہ کا نام دوں یا چلے ثواب کا نام دوں، کوئی بھی نام دوں، مگر کھانا کھلانا موسٹ امپورٹنٹ ہے. کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو کھانا کھلاتا ہوں تو میری نظر میں تو یہ نیک کام ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، آپ ڈیلی غریبوں کو کھانا کھلاؤ، پڑوسی کو کھانا کھلاؤ، سب کھلاؤ، لیکن کوئی ایک رسم ایجاد کر دو کہ نہیں ہم فلاں دن اگر کسی کی میت ہو گئی ہے تو بھائی تیسرے دن تیجا ہوگا، 10ویں دن 10واں ہوگا، 40ویں دن 40واں ہوگا، سالانہ فاتحہ ہوگی. نہیں، آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے، آپ اس کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلا دو، کبھی بھی کھلا دو، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، لیکن خاص مت کرو. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں، مطلب میں آپ کو وہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چلو اپنے مجھے جو بھی بولے میرے کو سب سمجھ میں آ گیا. فاتحہ آتی ہے اس کو فاتحہ بولو، پیسہ ثواب بولو، یا کسی کی مدد کرنا بولو، یا نیک کام بولو. نہیں، یہ کچھ بولنا نہیں، بولنا وہی ہے جو حدیث میں آیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ غریبوں کو کھانا کھلانا ایک صدقہ ہے، اس کو صدقہ بولیے. اس کو آپ فاتحہ اور نیاز اور ڈھمک اور چمچ بھائی یہ سب نہیں بول سکتے. سنو صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، صدقے کافی قسم کے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو وہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں کسی کو کھانا کھلا دیا، مطلب میں نے کسی غریب کو مدد کر دیا، یا میں نے کسی کو کھانا ایک دن مقرر کر کے کھلا دیا، مطلب جیسے کہ ابھی میرے پاس سال میں ایک بار سال میں ایک بار میرے کو، میں نوکری کرتا ہوں، میرے کو سال میں ایک بار بونس ملتا ہے. یہ سال میں ایک بار میرے کو 10,000 روپے ملے گا. تو میری نیت یہ ہے کہ میرے یہ سال میں کسی کو کھانا کھلا دوں گا، کیونکہ میرے کو 10,000 روپے بونس ملا. میں اس کا نام رکھ دیا میں نے نیاز، یا میں نے اس کا نام رکھ دیا لنگر. تو اس سے تکلیف کیا ہے اور گناہ کیا ہے وہ بتاؤ. اچھا، ہاں، اس سے تکلیف کس کو ہوتی ہے، کیا وجہ سے ہوتی ہے؟ مطلب میں کھانا ہی کھلا رہا ہوں نا، میں تھوڑی کچھ غلط کام کر رہا ہوں. میں کسی کو شراب بانٹ رہا ہوں، میں کسی کو کیا کر رہا ہوں؟ میں تو کھانا ہی کھلا رہا ہوں. کھانا کھلانا سب سے اچھا عمل ہے. حدیث میں حضرت علی سوکھی روٹی کھا رہے تھے مسجد نبی میں بیٹھ کے، اور ان کے نام کا لنگر بٹ رہا تھا. حضرت علی کی حدیث ہے، کیونکہ وہ لنگر کا جو کھانا کھلانے کا طریقہ ہے. کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کسی دن کو دین بنا کے خاص نام دے کے کیا اس دن کھانا بانٹا تھا؟ ارے پھر آپ وہیں آئے گھما کے، مطلب میں دن بنا کے کروں یا میں کبھی بھی کروں، اگر یہ گناہ ہے تو آپ میرے کو بتا دیجیے نا. مطلب میں کر تو بالکل آپ کو بتا رہے ہیں. جیسے بھائی اگر آپ کہیں بھائی کام کرتے ہیں، آفس میں ہیں یا کسی کاروبار میں ہیں، مانیے آپ کو دیوالی میں آپ کو بونس ملتا ہے، ٹھیک؟ تو آپ اپنا پرسنلی بھائی دیوالی والے دن آپ کو بونس مل رہا ہے، آپ اپنے گھر میں کھانا بنائیے، جا کے آرام سے غریبوں کو بانٹائیے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ساری امت کو کیا ایک ہی دن بونس مل رہا ہے کہ نہیں؟ 11ویں شریف والے دن سب کو بونس مل رہا ہے یا کنڈے شریف والے دن سب کو مطلب بونس مل رہا ہے؟ پہلے میری بات تو سنو، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ نہیں رہے. مطلب میں آپ کو اگزامپل دیا، میں نوکری کرتا ہوں، مگر میں نوکری نہیں کر رہا ہوں، میں خود کا کام کر رہا ہوں. میں بزنس مین ہوں. تو میرے کو سمجھ لو ہر تیسرے دن بونس مل رہا ہے، ہر چوتھے دن بونس مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، تو میں ہر دن جب بھی دل کر رہا ہوں. یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا نا، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ ڈیلی کھلاؤ نا، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن کوئی دن خاص مت کرو اور اس کو دین سے نسبت نہ دو. نہیں، میں نا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میں کھانا کھلاتا ہوں. ہر مہینہ 11 تاریخ کو میں کھانا کھلاتا ہوں. تو پھر آپ کو اس کی دلیل لانی پڑے گی کہ کیا اللہ کے نبی نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانا بانٹنے کا حکم دیا، یا کوئی صحابہ کا ایسا عمل ثابت کرنا پڑے گا کہ کسی صحابی نے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانا بانٹا؟ ویسے تو نہیں، آپ اگر منع کرنے کی بات کے اوپر آئیں گے نا تو ایسی کافی چیزیں. ایک چیز بتائیے، آپ بتائیے جو آپ کافی بتا رہے ہیں، ایک چیز بتائیے. سنیے، میں ابھی کی دور کی بات کرتا ہوں. ابھی کے دور میں، ابھی جو آپ موبائل پہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، پہلے کے دور میں یہ موبائل تھا. ہاں تو یہ بدعت نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیے، یہ موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، ہوائی جہاز، موٹر سائیکل، یہ سب تو دنیا میں ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دین میں کوئی بدعت نہ کرنا. تو ارے یہ دین میں شامل ہی نہیں ہو رہی نا بات. یہ صرف ایک نیک کام بول کے کیا جا رہا ہے، دین میں کہاں شامل ہو رہی ہے؟ تو نیک کام کی نیکی آپ کو میرے بھائی ملے گی نا، دین میں تو ملے گی نیک کام کی نیکی. تو ہمارا یہ ابھی میں نا، سنو، میں میری گھر کی لائٹ اگر بند کرتا ہوں نا، مطلب رات میں سونے کی لائٹ بند کرتا ہوں نا، تو جب اس کا بٹن بند کرتا ہوں نا، تو بٹن بند کرنے پہ میری نیت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ کہ یہ اسراف ہونے سے بچ رہا ہے، تو یہ مجھے نیکی مل رہی ہے.
मतलब मैं बंद करने से पहले ये नियत कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला, मैं ये इसराफ जो लाइट जल रही थी इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि मैंने बटन बंद किया तो मुझे इसकी असल बुनियाद मौजूद है ना। साहबा इकराम भाई जो फिजूल खर्ची थी उससे मेरे भाई लोगों को रोकते थे, तो आप अपने फालतू लाइट जला के फालतू काहे सोएंगे, बत्ती का बिल आएगा, आप ही को दिक्कत होगी। ये चीजें मतलब मैं हर चीजों को दिन में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रोजमर्रा की जिंदगी को मैं दिन में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो लेकिन आप फिर भाई फिर आप ये कंप्यूटर को, मोबाइल को, पंखे को, बल्ब को आप भाई दिन में शामिल करके आप नहीं शामिल कर सकते। सुनो मैं कर सकता हूँ ना। अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठा हूँ और मेरे घर में अंधेरा है, मैं बटन चालू करूंगा ये सोच के करूंगा मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, बोल के मैंने बटन चालू किया, ये चीज मेरे दिन में शामिल हो गई। मैंने गर्मी हो रही है मुझे, मैंने एसी के बटन ऑन किया, ये सोच के कि मैं नमाज पढ़ने में मुझे आराम मिलेगा। लेकिन अगर यही बटन अगर सारे सुन्नी बरेलवी किसी एक ही दिन खास तौर से खोलेंगे तो ये एक बन जाएगी रस्म। अगर आपका डेली का मामूल है, डेली कुरान पढ़ते हो, आप डेली बत्ती खोल के कुरान पढ़ो, इंशाल्लाह सवाब आपको मिलेगा। लेकिन अगर एक ही दिन खास करके सब लोग एक ही टाइम पे मगरिब बाद लाइट ऑन करके सब लोग कुरान पढ़ेंगे तो ये बिदअत हो जाएगा। नहीं, अभी नेक काम सब मिलके अगर करेंगे, अभी समझ लो कोई दिन में कोई चीज शामिल नहीं है, मैंने अगर किसी साथ में सबको साथ में लेके बैठ गया, अभी ये टाइम में मैं लेके बैठ गया और मैंने बोला सब मिलके मेरे साथ अलहमद शरीफ का सूरा पढ़ो। हाँ, मतलब यहाँ पे मेरे साथ में 4 जन और है, 2-3 आदमी काम कर रहे हैं, यहाँ पे मम्मा भाई भी बैठे हैं, काफी लोग बैठे हैं। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जब वजू करके आपके 4-5 दोस्तों से दीन नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो कुंडे है, 11वीं है, 12वीं है, नबी का बर्थडे है, ये पूरे सुन्नी बरेलवी मना रहे हैं। ये अगर 2-4 लोग मनाए तो कोई हद नहीं है। सुनो, पहले मेरी बात का तो जवाब दो। अगर मैं यहाँ पे लेके बैठ गया 5-6 जन को और इन लोगों ने यहाँ पे आके बैठे और मैंने बोला अलहमद शरीफ का सूरा पढ़ो, इन लोगों ने पढ़ लिए, तो चलो एक नई काम हो गया। अब इन लोगों ने कल के दिन भी अगर यही चीज वापिस से की है और इन लोगों के पास आदमी ज्यादा हो गए, मतलब 40-50 आदमी बढ़ गए, इनका एक टाइम था, अभी कितना बज रहा है, 3:02 पे इन लोगों ने आज पढ़े और कल भी लोग 3:02 में पढ़े, तो ये गुनाह हो जाएगा। मतलब ये लोगों ने तो बिदअत कर ली, तो मतलब गुनाह हो गया। किसी के पर्सनली काम से कोई दीन इजाद नहीं होता है। ये जो काम होता है ये अहले इल्म अगर जमा होके कोई काम करने लगते हैं और उसको दीन मतलब भाई बना देते हैं तो वो बिदअत है। आप समझी नहीं रहो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं देखो, आप कुरान पढ़ना है, आप डेली 10-15 लोगों के साथ आराम से कुरान पढ़ो, जिंदगी भर कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने के लिए आया है, अल्हम्दुलिल्लाह असल बुनियाद मौजूद है। अभी मैं नियाज कर रहा हूँ या फातिहा कर रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं वहाँ पे गाना बजा रहा हूँ। भाई नियाज फातिहा है क्या, ये खुद ही बिदअत है ना। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ, चलो मैं बिदअत कर रहा हूँ, मतलब ये चीज मैंने दिन में शामिल की, मगर मैंने क्या किया वो देखो। मैंने ये नहीं कि मैंने बोला सब बैठ के यहाँ पे। यही अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दीन में हर वो नया काम बिदअत है, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो। आपको जाहिरी तौर से वो बहुत अच्छा लग रहा हो कि यार कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, इसमें गलत क्या है, लेकिन गलत है वो। सुनो, अब जो आपके यहाँ मस्जिद है तो मस्जिद में मिंबर है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं टॉयलेट के अंदर भाई मैं सूरह फातिहा पढ़ूं तो इसका सवाब हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, उसके लिए तो मना है ना। नहीं, कहाँ मना है? मना है मेरे को। अब ये कुरान ही तो पढ़ रहा हूँ भाई। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई टॉयलेट में फालतू बैठे हुए हैं, लैट्रिन कर रहे हैं, तो इससे अच्छा लाओ कम से कम अल्लाह का कलाम पढ़ लें, कुछ ना कुछ तो सवाब मिलेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी सुनो, अभी आप पॉइंट पे आए, मेन बात यही नहीं। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अभी मैं टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ, मैं 15 मिनट टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ, फालतू खाली चुपचाप बैठने से अच्छा है लाओ भाई मैं कुरान ही पढ़ लूँ, तो क्या टॉयलेट में पढ़ना जायज हो जाएगा? हाँ, अभी आप नहीं जायज होगा। क्यों? क्योंकि इसकी असल बुनियाद मौजूद नहीं है। अल्लाह के कलाम को भी वैसे पढ़ना है जैसे पढ़ने का हुक्म है, जैसा साबित है, अपने मनमाने तरीके से नहीं पढ़ना है। एक मिनट, आप बोल दिए ना आपने, अभी ये बात पॉइंट वाली बोले ना कि ये मना है कि हदीस शरीफ में ये मना है कि स्टेंजर की जगह पे जाना है या स्टेंजर की जगह पे बैठे या मोरी में नहाने के लिए भी अगर गए तो वहाँ पे मना है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो गलत क्या है इसमें? सुनो ना, मैं यही बोल रहा हूँ, मुझे यही लिखा हुआ दो कि यहाँ पे अभी मैंने साल में एक बार मैंने नियाज किया तो वो नियाज का मना है मेरे को। तो यही तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर बिदअत गुमराही है। हाँ तो मैं चलो दीन में हर नया इजाद करदा काम वो मेरे भाई बदतरीन अमल है, और हर बदतरीन अमल बिदअत है, और हर बिदअत का ठिकाना जहन्नम के आगे। क्या बोले? सुनो, आपने क्या बोले कि पढ़ाने में इस्तिंजा करते वक्त किसी भी तरीके की कोई भी आयत या कोई भी अमल करना मना है, और ये हदीस शरीफ में साबित है। अरे हदीस में मना है, लेकिन गलत क्या है? मैं कुरान ही तो पढ़ रहा हूँ। वो जगह गंदी है, तो जगह गंदी है, मुंह तो मेरा पास है, मैं अपने दिल में पढ़ सकता हूँ कुरान।
उसमें गलत क्या है? जब मना कर दिया गया है तो आपको कुछ भी अपनी तरफ से तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब अल्लाह के नबी ने मना कर दिया है कि दीन में हर नया इजाद करना काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है, तो फिर आप कोई दीन में नहीं मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, कोई भी कुछ नहीं इजाद कर सकते। नहीं, मेरे को ये साबित करके दो कि किसी अरे बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा, कितनी जगह अल्लाह के नबी का ये खुतबा आया है, फाइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात जो है वो अल्लाह की किताब की है, सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह के नबी का तरीका है, सबसे बदतरीन जो काम है वो भाई वो दीन में नई नई चीजों का इजाद करना है, और हर नई चीज जो इजाद होती है वो बिदअत है, और हर बिदअत का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो मेरे भाई ये तो हदीस में आ गया ना, अब आप क्यों अपने मेरे भाई अपने मत्थे डाल रहे हो? सुनो ना, बिदअत की बात पे अगर आते हो ना, तो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अब सरकार के जमाने में ना मस्जिद में मेंबर नहीं था। मस्जिद में मेंबर था? क्या चीज? वो तो था ही मेंबर नहीं था। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मेंबर बनाया गया। ये हदीस अरे मेंबर था, अल्लाह के नबी आते थे, मेंबर पे बैठते थे, तब भाई वो अजान होती थी जुमे की, तब अल्लाह के नबी भाई खुतबा देते थे। हाथा अभी इमाम साहब के लिए हाथा बनता है, जो इमाम साहब आगे होते हैं। मेंबर जो चढ़ के पढ़ते हैं वो अलग, और जो इमाम साहब जो पढ़ते हैं ना जगह पे, एक अलग से जगह बनती है। तो मेरे नबी ने फरमा दिया ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन। अच्छा, आप तरावी की नमाज पढ़ते हो, कितनी रकात पढ़ते हो? भाई तरावी हम नहीं पढ़ते हैं। हाँ, तो तरावी की नमाज मतलब क्या है? तरावी कुछ है ही नहीं मेरे भाई, तरावी की कोई नमाज थोड़ी ना होती है, वो तो कयामुल लैल है। किसी ने पढ़ लिया तो गुनाह है। तरावी की कोई खास नमाज नहीं है। आप बताइए ना, तरावी का हुक्म अल्लाह ताला ने आसमान से कब नाज़िल किया? हर काम खास है मेरे लिए, अल्लाह की इबादत करना खास है मेरे लिए, दीन का हर काम खास है। दीन का हर काम खास है। अभी आप मेरे भाई, मैंने 2 रकात नमाज, अभी आप हज को ज़कात बोल दोगे और ज़कात को नमाज बोल दोगे, तो क्या आपके हिसाब से दीन हो जाएगा? तो मतलब अभी जो तरावी की नमाज है वो है क्या, वो बताओ। तरावी नमाज ही नहीं है। अल्लाह के नबी के दौर में तो भाई ये तरावी की नमाज ही मौजूद नहीं थी। मक्का शरीफ में जो जमात के साथ 20 रकात नमाज पढ़ी जाती है, वो कयामुल लैल है। वो झूठे है मौलवी। वो कयामुल लैल है ना, तरावी उसको आप क्यों बोल रहे हैं? तो जो जमातें होती है तरावी 20 रकात जो हरम शरीफ में पढ़ाई जाती है वो 20 रकात तरावी की कोई नमाज ही नहीं है मेरे भाई, तरावी है ही नहीं। तरावी तो एक लकब है कि जो कयामुल लैल की नमाज को 4 रकात के बाद जो हम लोग बैठ के आराम करते हैं उसको बोलते हैं तरावी। तरावी कोई अलग सी नमाज थोड़ी ना है, वो तो कयामुल लैल है। आप हरम शरीफ में जो पढ़ाई जाती है वो कौन सी नमाज है? भाई वो है कयामुल लैल, रात की नमाज। कयामुल लैल कौन सी नमाज है भाई? कयामुल कौन सी नमाज है? उसको कहते हैं भाई कयामुल लैल। तो ये किस तरह पढ़ी जाती थी नमाज? ये मतलब ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सुनिए भाई ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2014 से लेके 2016 तक आप देख लीजिएगा। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से एक रावी सवाल पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की रात की नमाज कैसी थी? तो माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी रात की नमाज रमजान हो या गैर रमजान हो 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, 4 रकात पढ़ते थे। उसकी खूबसूरती और उसकी लंबाई को मत पूछो। फिर 4 रकात पढ़ते थे, उसकी खूबसूरती और लंबाई को मत पूछो, और फिर 3 रकात वित्र पढ़ते थे। तो 4 4 8 प्लस 3 टोटल 11 रकात। और रमजान और गैर रमजान यानी कि पूरा साल अल्लाह के नबी रात की नमाज 11 रकातों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। ये मेरे नबी की बीवी ने देख के बता दिया है, और मेरा ईमान है कि मेरी जो माए आयशा है उम्मत की माँ, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगी नबी के ऊपर। अब ये 20 रकात तरावी के नाम से जो हदीसें आती हैं तमाम की तमाम ज़ईफ है। ये आपकी हिदाया में उतरा हुआ है, हनफी फिका की मोतबर किताब, कि जो मेरे भाई तरावी जो 20 रकात की हदीसें हैं तमाम ज़ईफ हैं, और सही हदीस से मैं वित्र की 11 रकात साबित है। नहीं, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो जो हरम शरीफ में जो नमाज हो रही है वो क्या है, जो 20 रकात पढ़ रहे हैं? वो कयामुल लैल है। 20 रकात पढ़ रहे हैं ना, जमात के साथ नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो जमात के साथ पढ़ सकते हैं। अरे आप 20 क्यों, आप 200 पढ़ो ना, 20 पढ़ना कोई हराम थोड़ी ना है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं क्या वो 20 रकात? हाँ, जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं, अकेले भी पढ़ सकते हैं, 20 भी पढ़ सकते हैं, 200 भी पढ़ सकते हैं, 2000 भी पढ़ सकते हैं। जितनी आपको ताकत उतनी पढ़ो। आप सरकार ने जमात के साथ पढ़ी थी नमाज है वो? हाँ मेरे भाई, अबू दाऊद की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने
صحابہ اکرام کو رمضان میں 3 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، لیکن چوتھے دن اس لیے باہر نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو امت کے اوپر فرض نہ کر دے، تو 3 دن پڑھائی نا جماعت سے، تو 3 دن مطلب جماعت سے پڑھا سکتے تراویح کی نماز؟ ارے جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک عمل 3 بار کر کے دکھا دیا، تو اب ہم چاہے اس کو پوری زندگی پر بھائی وہ آرام سے پڑھیں، جماعت سے اکیلے پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، پورا سال جماعت سے پڑھیں، کیا دقت ہے؟ تراویح کی نماز کب ہوتی ہے، کون سے مہینے میں ہوتی ہے، اور اس کا تراویح کوئی نماز ہی نہیں ہے، پھر آپ کنفیوز کر رہے ہو میرے بھائی، اسی میں تو آپ کے عالم لوگ آپ کو گھماتے ہیں۔ تو پھر حرم شریف میں تراویح کیوں بولتے ہیں؟ وہ تراویح نہیں ہے، وہ لوگ خود بولتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لکھ کے آتا ہے۔ دیکھیے یہ جو تراویح کا الفاظ ہے یہ اللہ کے نبی کے دور میں اور صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے دور میں تراویح کا الفاظ ہی نہیں تھا، یہ محدثین نے استعمال کیا ہے، محدثین نے کاہے کے لیے استعمال کیا ہے؟ اگر آپ رمضان میں رات کی نماز پڑھتے ہیں فوراً عشاء کے بعد اور 4 رکعت کے بعد بیچ میں آرام کرتے ہیں تو اس کو محدثین نے شارٹ فارم میں کہا ہے تراویح۔ اور اگر اسی رات کی نماز کو اگر آپ رات کے تیسرے پہر میں پڑھتے ہیں تو اس کو شارٹ فارم میں کہا گیا ہے تہجد۔ یہ دونوں نماز ایک ہی ہیں، بعض وقت کے حساب سے اس کے نام بدل جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں شب قدر، اب کوئی اگر پاگل کہے نہیں شب قدر الگ ہے اور یہ لیلۃ القدر الگ ہے تو اس کے عقل کی کمی ہے نا، دونوں ایک ہی چیز ہے، نام الگ الگ ہے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ سرکار نے جو نمازیں پڑھی 3 دن تک کتنی رکعتیں پڑھی؟ بھائی 11 رکعت ہے نا، 11 رکعت پڑھی، مگر اب جو پڑھی جا رہی ہے وہ 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے، مطلب بدعت جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ 20 رکعت کہاں پڑھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی؟ ارے میں کیا بتا رہا ہوں وہ تو سنو، میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، ابھی میں صرف سعودی تک ہوں، میں وہ پرانے دور میں نہیں جا رہا ہوں، میں صرف سعودی عرب تک ہوں، سعودی عربیہ حرم شریف، وہاں پہ سعودی عربیہ کے بارے میں آپ کو کچھ میرے بھائی معلوم ہے؟ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں، میرے کو نہیں چلیے میں آپ کو شارٹ فارم میں بتا دیتا ہوں۔ ہوں، سعودی عرب میں 20 رکعت نہیں ہوتی ہے، یہ جو حنفی مقلد ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہاں 10 رکعت پڑھائی جاتی ہے، وہ 2 امام پڑھاتے ہیں، وہاں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھائی اتنی بھیڑ ہوتی ہے رمضان میں کہ 25-30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، تو ایک ساتھ کوئی نماز میں شامل ہو پائے نہ ہو پائے، تو اس لیے ایک امام آتا ہے بھائی وہ اپنا پڑھاتا ہے 10 رکعت، اس کے بعد سلام پھیر کے 1 رکعت اپنی الگ پڑھ لیتا ہے، اس کی ہو جاتی ہے 11 رکعت، پھر دوسرا امام آگے سے اسٹارٹ کرتا ہے بھائی اپنا پڑھاتا ہے 10 رکعت، پھر سلام پھیر کے اپنا وہ 1 رکعت پڑھ لیتا ہے، اس کی ہو جاتی ہے 11 رکعت۔ یعنی کہ جو پبلک ہوتی ہے وہ چاہے تو بھائی وہ ٹوٹل 20 رکعت پڑھ لے اور چاہے تو امام صاحب کے جانے کے بعد واپس اپنی 20 رکعت پڑھ لے اور چاہے تو رات بھر پڑھتا رہے۔ اچھا تو یہ اعلان ہوتا ہے ادھر پہ ایسا کہ بھائی ایک جماعت ہو گئی یا دوسری جماعت کھڑی ہو رہی ہے؟ ارے یہ تو ویڈیو حرم کا لائیو ٹیلی کاسٹ آتا ہے، 10 رکعت کے بعد امام چینج ہو جاتا ہے۔ امام چینج ہوتا ہے، وہ تو ہمارے یہاں بھی امام چینج ہوتا ہے، پورے امام ہی نہیں پڑھاتا ہے، یہ امام چینج ہوتا ہے، 10 رکعت ایک امام پڑھاتا ہے، 10 رکعت امام، مگر وہ مطلب آپ کے وہاں بھی الحمدللہ بھائی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، 11 رکعت پڑھائی جاتی ہے آپ کے وہاں؟ نہیں مطلب آپ بتا رہے ہیں نا 2 امام پڑھاتے ہیں، میں نے تو ہمیشہ دیکھتا ہوں، میں نے ٹی وی کے اوپر۔ ارے اللہ کے بندے، جیسے جمعے کی نماز ہے، اب جمعے کی نماز میں ایک امام صاحب نے اپنی جماعت پڑھا دی، اب پیچھے سے بھائی 20-25 لوگ اور آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں یار الگ الگ پڑھنے سے اچھا ہے لو ہم لوگ دوسری جماعت بنا لیں، تو وہ کیا وہ جمعے کی نماز کیا 2 بار ہو گئی؟ نہیں، وہ جمعے کی نماز ہی ہے، ایک امام نے اپنی الگ نماز پڑھا دی، دوسرے لوگ آئے انہوں نے اپنی الگ جماعت بنا لی۔ اسی طریقے سے جو حرم ہے اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں تو سب کو ایک ساتھ نماز پڑھنا بھائی پاسبل ہی نہیں ہے۔ بھائی کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی کا وضو ٹوٹ رہا ہے، کوئی میرے بھائی کسی کے چکر آ رہا ہے تو کسی کو آنے میں دیر ہو گئی تو وہاں پہ بھائی جو یہ رات کی نماز ہوتی ہے وہ 2 جماعت بنائی جاتی ہیں، ایک امام پڑھاتا ہے 10 رکعت، دوسرا امام پڑھاتا ہے 10 رکعت، تو ٹوٹل 20 رکعت، اور وہاں پہ رات کو تہجد کی پھر سے اذان ہوتی ہے، پھر سے جماعت کھڑی ہوتی ہے، لیکن انڈیا کی مسجد میں تو رات کو ہوتی نہیں ہے تہجد کی۔ تو حرم شریف کا ایک عمل دیکھتے ہیں، دوسرا عمل چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے جو امام ہیں وہ الحمدللہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں، آمین زور سے بولتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ سب آپ چھوڑ دیتے ہیں، خالی موٹی موٹی آنکھوں سے 20 رکعت آپ لوگ کو دکھتا ہے، بھائی اس کے دائیں بائیں کا اس کو بھی تو دیکھیے۔ اور سعودی عرب کی باقی تمام مسجدوں میں الحمدللہ 11 رکعت ہوتی ہیں، صرف حرم کو چھوڑ کے، کیونکہ حرم میں بہت بھیڑ ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟